نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربى بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 152 سے 155 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربى وبعہد اللہ اوفوا ذلکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ آیت 152۔ ترجمہ: یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ بحرز قابل تعریف طریقے کے جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے، اور انصاف سے ناپ تول پوری رکھو، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف مد نظر رکھو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو۔ ان تمام باتوں کا تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے تاکہ یاد رکھو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 152 کا۔ تفسیر: ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم کر کے یتیموں کا مال ہضم کر جاتے ہیں، سورہ نساء کی 10 نمبر اتری، تو یتیموں کے سرپرستوں نے یتیموں کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے علیحدہ کر دیا۔ اس سے نہ صرف سرپرستوں کو نقصان و مشقت اٹھانی پڑی بلکہ یتیموں کو بھی نقصان ہونے لگا۔ اگر کھانا بچ جاتا تو وہ بیچارے یا تو باسی کھاتے یا پھر سڑ جاتا۔ جب اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر آیا تو سورہ بقرہ کی 220 آیت، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھاؤ پیو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ مصلحت کے برباد کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو خوب جانتا ہے۔ اتری۔ اس کے بعد لوگوں نے یتیموں کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے میں ملا لیا۔ یہ حکم یتیموں کی بلوغت تک ہے۔ ماپ تول میں عدل کا حکم، پھر فرمایا ناپ تول میں انصاف مد نظر رکھو، لیتے اور دیتے وقت پورا پورا تولو اور ناپو۔ چنانچہ کم تولنے اور ناپنے کے بارے میں فرمایا سورہ مطففین کی آیت 1 سے 6 میں، کم تولنے والوں کے لیے سخت خرابی ہے جو لوگوں سے لیتے وقت پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں کہ یہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ نے ایک قوم کو اسی وجہ سے تباہ کر دیا کہ ان میں یہی عیب تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں وہ کام ہے جس کی وجہ سے تم سے پہلی ایک قوم تباہ کر دی گئی۔ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ پھر فرمایا ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی اگر کسی نے لینے دینے میں پوری احتیاط سے کام لیا مگر پھر بھی لا علمی میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ سے پورا پورا ناپا اور تولا اور اللہ اس کی صحت نیت سے خوب واقف ہے
تو کوتاہی پر اس کی پکڑ نہ ہوگی۔ مقدور بھر کی یہی تفسیر ہے۔ انصاف والی شہادت کا حکم۔ پھر فرمایا انصاف سے گواہی دو، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت 8، اے ایمان والو، اللہ کے لیے پوری پوری پابندی کرنے والے اور انصاف سے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ سورہ نساء کی آیت 135 میں اس میں بھی یہی حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قول و فعل میں اپنے پرائے پر انصاف سے کام لینا چاہیے اور ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہر حال میں انصاف مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو، یعنی اس کے احکام بجا لاؤ، ممنوعات سے بچتے رہو اور کتاب و سنت پر عمل کرتے رہو۔ یہی اللہ کا عہد پورا کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا تاکیدی حکم فرمایا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت 153 ترجمہ۔ اور یہ دین میری سیدھی راہ ہے، اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گی۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم فرمایا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 153 کا۔ تفسیر۔ اتحاد کا حکم اور اختلاف کی ممانعت۔ اس آیت میں اور قرآن کی اس جیسی دیگر تمام آیتوں میں تمام مسلمانوں کو جماعت بندی کا اور اتحاد و اتفاق کا حکم ہے اور بد نظمی اور اختلاف کی ممانعت ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پہلے لوگ ریاکاری اور اللہ کے دین میں اختلاف پیدا کرنے ہی کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ ابن مسعود طرح فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچ کر فرمایا کہ ان راہوں میں سے ہر ایک راہ پر ایک شیطان کھڑا ہے جو لوگوں کو اس راہ پر بلاتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی راہ کی ایک مثال بیان فرمائی کہ اس کے بازوؤں میں 2 دیواریں ہیں، دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جن پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدھی راہ کے سرے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ لوگو تم سب سیدھی راہ پر آ جاؤ، اور تتر بتر نہ ہو۔ اس راہ کے درمیان بھی ایک شخص کھڑا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دروازے کے پردے کو اٹھانا چاہتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے، نیک بخت پردہ نہ اٹھا، کیونکہ اگر تو پردہ اٹھائے گا تو اندر بھی چلا جائے گا۔ پس سیدھی راہ اسلام ہے اور اس کی پہلو دیواریں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے حق تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سیدھی راہ کے سرے پر پکارنے والا قرآن ہے اور درمیان میں نصیحت کرنے والا مومن کا دل ہے جو اسے ہر وقت چوکنا کرتا رہتا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ آیت 154۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت 155۔ ترجمہ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو عمل کرنے والوں پر اللہ کی نعمت پوری کرنے والی تھی اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والی تھی، اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین لائیں۔ اور یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، اس لیے اس کی پیروی کرو اور ڈر جاؤ تاکہ تم پر اللہ کی مہربانی ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 154 اور 55 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 154 تورات کی مدح۔ اس مقام پر چونکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے اور اسی کی پیروی کرو، تو پھر تورات و صاحب تورات کی مدح و توصیف بیان کر دی۔ اکثر آیتوں میں قرآن و تورات کا بیان ملا جلا آتا ہے، چنانچہ فرمایا سورہ احقاف کی آیت 12 میں اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب قرآن عربی زبان میں ہے اور اس کی تصدیق کر رہی ہے۔
سورہ انعام کی آیت 91-92 میں فرمایا آپ فرما دیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت ہے، جس کو تم نے متفرق ورقوں میں محفوظ کر لیا ہے، جنہیں تم ظاہر بھی کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپا بھی لیتے ہو۔ اور یہ قرآن بھی ایسی ہی ایک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا اور جو سابق کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر فرمایا وہ کتاب جامع اور مکمل تھی اور اس میں عمل کرنے والوں کے لیے شریعت کی تمام باتیں موجود تھیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی 154 نمبر آیت میں فرمایا ہم نے انہیں چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ کر دے دی تھی۔ پھر فرمایا یہ عمل کرنے والوں کے عملوں کی جزا تھی کہ ان کے عملوں میں خلوص تھا اور ہمارے احکام بجا لا رہے تھے اور ہماری اطاعت میں سرگرم عمل تھے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت 60 میں فرمایا انتہائی اطاعت کی جزا انتہائی عنایت ہے۔ اتباع قرآن کی ترغیب و دعوت، آیت 155۔ میں قرآن پر کی پیروی کی ترغیب میں اس میں غور و خوض کی دعوت اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ قرآن اس لیے برکت والا ہے کہ جو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے دونوں جہانوں میں برکت ہی برکت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، جس نے اسے مضبوط تھام لیا اس کے لیے دونوں جہانوں کی برکتوں اور سعادتوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 152 سے 155 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔